Brothers and sisters, we are about to start the dua iftitah, and then followed by lecture. So if you can make your way up to the main hall, please do so now. Okay. Please stay for Q&A after the lecture. Okay. Yep. What are you reciting? Just the first. I guess I'm reciting. Which ones are you reciting? Just the first Just the couple. first, Yeah. just the first few before that. I can do. And then Allahumma Rabba, they don't write Allahumma Rabba, but you say Allahumma Rabba after Allahumma Okay, Rabba. I can recite. And then Rabba Abbas will do the Okay. Okay. And, Okay. So we will start with just tell me the order. you do this. You start with Allah Market. Yeah. You do the first three, and then you will start. Should I do? Okay. Remind me how to do all the jiggles. Okay. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرزك توعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد قلب كل غريب اللهم فك كل عسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى.
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا.
اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سورة الفاتحة. نعرہ صلوات نعرہ حیدری حیدری صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمة للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد. اللہم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارض مولانا حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صل علی وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل is a human being. Discussed this yesterday, that the first group of people in our discussion, when they will be questioned, they will be scrutinized in great detail. The whole point of this questioning of Allah, why does Allah question? Why does He need to question? Well, He doesn't need to question because He has already the knowledge of everything. So what is the point of this questioning? The point of this questioning is to categorize people in the next life. The whole point of the questioning
is to categorize people. Where should people be? This is one of the systems of Allah subhanahu wa ta'ala. So the first group that we had discussed were the extremely corrupt or impure or evil ones. They will have a very intense scrutiny, and their questioning will be very intense, because they have not yet affirmed those truths which need to be affirmed. In this life, if you do not affirm those truths, then you will have to face them and have them affirmed for you in the hereafter. So for example, the kind of questions that we have, which are very, very simple if you look at it, these are questions which even our children can answer. Who is your Lord? What is your book? Who was your prophet? Who was your Imam? These things, why would the angels need to ask us these kinds of things? Well, it's because, yes, in this life, even our children can answer, but where are they answering from? Or where are we answering these questions from in this life? We are answering from our brains. Mentally we know Allah is my Lord, Quran is my book, the Holy Prophet is my Prophet, Amirul Mu'mineen is my Imam, and then the rest of the Imams. This is all in the mental, it is all in our minds. Well, once you die, your brain is buried and it is finished, and there's no more use of your brain. Your zehen, your brain, is no longer of any use. That brain, that grey matter, is going to be eaten by the insects in your grave. It's going to rot in the grave. So the brain knowing it is one thing in this world, yes. In the life hereafter, your brain will not be asked. You will be asked in terms of your soul, your real, your true essence, your true core self, which you truly are, which is not your brain. It is your nafs, it is your soul. So now the question is that we have to ask ourselves is, have we internalized these questions and the answers in our souls? Do you really believe? Are you really, really sure that your Lord is Allah subhanahu wa ta'ala? Or is it something else? Is it, for example, your power? Is it, for example, your position? Is it, for example, your fame? Is it, for example, your fortune? What is your Lord? Really and truly in the life hereafter you will be asked this. Yes, inshallah, if you're really, truly a servant of God, you are truly a servant of the Almighty, then yes, you will answer, Allahu Jalla Jalaluhu Rabbi. Allah is my Lord. If you truly had a relationship with the Holy Quran, then you will answer that yes, Kitabi Al-Quran, my book is the Holy Quran. If you truly had the Holy Prophet as your role model and the thing which was in your mind, that before everything you do, you would ask yourself, what would the Holy Prophet do here? If you truly embodied the verse of the Quran which says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that truly for you in the Holy Prophet there is a great role model, then yes, you will answer that the Holy Prophet is my Prophet. If Amirul Mu'mineen, Imamul Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, was truly your yardstick and your standard by which you measured yourself, then yes, you will answer that my Imam was Amirul Mu'mineen. Otherwise, that is all mental. We know it as a fact, but we don't know it as a belief. We have not yet internalized those things. Therefore, to answer those questions, on the surface and on paper, yes, it looks like very easy, that our children will also be able to answer. But in the grave, your brains are not being asked this question. Your souls, your deeper reality is being asked these questions. So this was the first group which was encountered by the angels, Munkar and Nakir. They will ask these questions and then they will ask more questions such as, for example, how did you spend your time? How did you earn your living? How did you spend your money? All of these things will be asked, and this will be extremely difficult for the person to bear because they never wanted to confront these realities during their lives. If they are able to confront in this life, then they will be able to answer in the next life. If we kept them on the side, periphery, we never engage with them in any serious way, then we will struggle in the life hereafter. Now we discuss the other two groups. The next group I want to discuss is the extremely pure group. So the one we just discussed was the extremely impure. Now we discuss the extremely pure.
Now, as you remember from the previous lectures, these pure souls were those who emptied themselves of everything apart from God. Their whole day and night, everything that they were doing was for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah was the first thing in their mind, Allah was the last thing in their mind at night. They woke up with the remembrance of Allah, that they remembered God throughout the day, they prayed their namazes, they prayed their du'as and everything, they had God in their mind, everything they were doing was for the sake of God. For them, what kind of questioning will there be? Well, here, yes, the angels will come to them, but these angels are called something else. They are not referred to as Munkar and Nakir. If you look at in the ahadith, in the hadiths, they are known as Bashir and Mubashir, the ones who give good tidings, glad tidings. They will come and they will give good news to this person. They will be very friendly. This person now answers their questions very easily. Why? Because those truths have entered his heart. Those truths are in his soul. Now the beautiful thing is that it doesn't end here. Because he is already able to affirm these truths, they will teach him more about Allah subhanahu wa ta'ala. They will open more horizons for him. His journey of being close to God and understanding God and the attributes of God doesn't end when he dies. He is taught even more in the life hereafter. Huge horizons of thoughts and comprehension will expand for him. Then what will happen is that he will be given a window to heaven of the hereafter. He will feel the breeze of heaven. His grave will expand. It will resemble a garden of the gardens of paradise. In this way, these people will enter into the barzakhi heaven, that blissful state in barzakh that they will enjoy until the day of judgment. When they enter into this state of barzakh, they will be struck by wonder. They will feel elation. They will feel utter happiness and peace. They will say, can we go back and inform people? Can we go back and tell people that this is what is awaiting us? They will be told this is not possible. Everyone has to undergo this. Everyone has to come to this realization themselves. They will be drawn to that window opening into paradise. They want to go there. The angels will tell them, you'll have to wait for that. That is in the day of judgment. That's when you'll get your heaven. At the moment you enjoy your barzakhi heaven. As we say in Surah Yasin, Inni amantu bi rabbikum fasma'un, that I have believed in my Lord, so listen to what I'm saying. The angels will tell him, Qila dkhulil jannah, enter into heaven. Your job is done. That world you've left behind, you don't need to worry about it anymore. All of those worries and those concerns that you had, which you thought was so important, now you realize they're not important. All those things that you were worried about and which would consume your mind, now you realize that actually they were not important at all. He says, قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. If only my people could know about this. Imagine if someone traverses this world, goes into the hereafter, experiences these things, he may think, let me go back and tell people that live your life in a different way. Don't worry about these things which is consuming you. Don't worry about these things which are worrying you. These things are not important. Imagine in the next life, we will have no more governments. We'll have no more politics. We'll have no more inflation. We'll have no more economy. You don't have to worry about your money. You don't have to worry about your bills. There'll be no more of any of this thing. And nothing will matter anymore except for what a'mal did I do? What neck a'mal did I do in this world? What realities have I brought with me? How close am I to Allah? How much love with Allah did I have? How much does He love me? So he says, can I go back and tell my friends? بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Can I tell them about the mercy of my Lord and the forgiveness of my Lord and how He has kept me so honored? They will say, no, you cannot. There's no way back now. They'll have to experience it for themselves. Now, when we go into this world of barzakh, what will we do? How will we spend our time? Where will we go? Which people will we meet? Well, the thing is that in this world, our time is spent with whom? Mainly with family, with friends, with community members.
Okay, this is our kind of life in this world. This is where we spend our time. Will it be the same in the life hereafter? Now you may enjoy this answer or you may not enjoy this answer. Will you be with your family? Some people will say, I don't want to be with my family. Some people say, no, I wish I couldn't be with my family. So will you be with your family or not? Well, you will be drawn to people who are in the similar spiritual state as yourself. Not necessarily family members. It could be that family has gone much higher or much lower, na'udhu billah. But you will be drawn to people who are of a similar spiritual status as yourself. If they knew you in the world, then they will inquire about other people. They will say, where is this person? How is this person? Now, if they are told that, no, that person is still alive, by the time I died, that person was still alive, then they will feel happy because they realize that he still has a chance or she still has a chance to join us in this barzakhi heaven. But if they are told that, oh, he died actually, that person had died, before I died, that person died, then they will feel sad because now they realize that that person did not qualify for barzakhi heaven. So they feel sad for that person. The same applies in principle to those who are in barzakhi hell. They will also be drawn to souls of similar spiritual status. However, over there, it is not like heaven. Over there, everyone is against one another. It is like being in a prison. When you're in a prison, you see these documentaries about prisons and stuff, the way everyone is against each other, people are fearful of each other, people are trying to play tricks on each other. There's a power struggle. It'll be like that in barzakhi hell. So they will not like one another, they will not enjoy one another's company, but they will have to live one another. Everyone tries to intimidate and subjugate the others, and all of them are basically enemies of one another because they brought that feeling of enmity, insecurity, and all of those things with them from the world into the next life. Now let's discuss the middle group, which is a mixture of the pure and impure, with a loud salawat, please. This group has a mixture of good and bad. They have some evil, they have some goodness. They are not able to go into barzakhi heaven because in heaven, whether it is the heaven of paradise or the heaven of barzakh, no evil can enter there. So they will be in an intermediate state. Either they will have a relative amount of contentment or a relative amount of anxiety. They don't know what's going to happen to them. They haven't been able to affirm the truths that they were meant to affirm, but nor are they totally evil. So they will be left in a limbo state until the Day of Judgment, somewhere between contentment and anxiety. Either they are looking forward or they are relatively apprehensive of what's going to happen. Imam Muhammad Baqir alayhi salam says, Allahumma salli ala a passage will be created between their graves and the paradise of barzakh. Through this they will experience comfort until the Day of Judgment. The same thing will apply for the relatively impure. A passage will be created between them and the hell of Qiyamah, and through this they will experience discomfort. So that is the middle group. The main thing, Azizani Girami, the main thing that we have to concentrate upon, and this is also going to be a theme after the program ends, we will have a Q&A session, and this will be one of the themes, inshallah, that we will speak about, and hopefully you will ask your questions about, is that how are you living your lives? This is what I want everyone to think about. How are you living your lives? What values do you have in your life? Values are those things that are very important to you. I always advise people that when you want to work on your families, sit down as a family, take a piece of paper and start to write. What are our values as a family? What is important to us?
Then from those values, maybe you come up with 3, 4, 5 values. Once you come up with your values, you then ask a second question: what are the principles of this family? So a value could be, okay, this is just an example. A value could be that above everything is the pleasure of God. Above everything, our value is the pleasure of God is the supreme thing. The principle from that value could be that from now on, we will never delay a prayer. We will never delay our namaz. Because if your value is that the pleasure of God is above everything, then naturally your principle will be that we will never delay our namaz. Because nothing can be more important than Allah subhanahu wa ta'ala. So I always advise people, when you want to work on your families, do this exercise. And you can revisit it. But inshallah, these things are very eternal, so there won't be many changes actually. Now, regarding values, I want to share with you one of the narrations regarding our beloved Prophet, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A Bedouin, a person from the desert, a Bedouin Arab comes to Medina. He meets Rasulullah. The companions of the Holy Prophet are around him as well. Now this Bedouin, he asks a very strange question. I don't know, Mulana Sahab, agar koi aapse ye sawal karta, to aap kya kehte? He says, I've come from a very long way away. I have very limited time. Let's say, for example, for argument's sake, 5 minutes. I have 5 minutes. Because I have to go home, it's very far, I don't have much time, but I'm here to see you. I have one question. In these 5 minutes which I have, I want you to teach me all of religion. Teach me in 5 minutes all of religion. Now what do we do? How would we answer this question? Maybe we would say, yeah, okay, so someone said, yeah? Bismillah. Bismillah. Classic answer, classic answer. Teach him Bismillahir Rahmanir Rahim. Someone may say, I will teach him Surah Fatiha, for example. Someone may say, I will teach him namaz, for example, right? This is typically how we would answer this question. But look at the Holy Prophet. Look at the Holy Prophet. The Holy Prophet says to his companions, take him aside, and I want you to teach him this one verse of the Holy Quran. Take him aside and teach him one verse from the Holy Quran. The companion takes him aside, teaches him the verse. He comes back to the Prophet and says, thank you very much. I've learned this verse. Can I go now? The Prophet says, yes, you can go. So he goes. Now, the companions begin to laugh. Because what can you teach a person in 5 minutes of all of religion? The Holy Prophet says, this man came to us as a jahil, but he's leaving us as a faqih, as a scholar. He came to us as a jahil, wa raja'a faqihan. He's leaving us as a faqih, as a scholar. Now what was that verse? Well, we all know it, but we don't become faqih. Because that verse is all about values. And this is a true value. That verse is as follows. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. What does that mean? Whoever performs even an atom's weight of good will see it, and whoever performs even an atom's worth of evil will see it. Whatever you do, you will see. Whatever you plant, you will get the result. The Christians say this, as you sow, so shall you reap. According to the Prophet, this man went back as a faqih, a scholar, someone grounded in a religion. Because once you understand that concept, everything else falls into place. That whatever I do, I will have to see the result. Whatever evil I do, I will have to face the consequence. Whatever good I perform, I will be rewarded inshallah. Whatever bad I perform, I will have to face that consequence.
This is a value. Now, how many of these values, Azizan, can we gather in our lives? How many of these values can we gather? And then these values will dictate the way we live our lives. Such people who believe in this kind of thing, they become what we call azad insan, free thinking people. They are not dictated to by this world. They're not bothered really, am I wearing designer labels? What kind of house do I live in? What kind of car do I drive? What is my reputation? How much power do I have? They don't care. Why should you be dictated by what society tells you? Why do we fall into the trap of listening to the important things that society tells us is important? Allah has His own system, He has His own values, He has His own way of looking at things. So these people, they become azad insan, free thinking people, free of society. They don't care. They don't care about their lives. They don't care about these kinds of things because they know this is not important. This is going to be here maybe for a few years, few decades maybe, and then that's it. The curtains close, I go into the next life, then I have a completely different criteria of how I will be judged. Now, let us discuss another question which comes up a lot, which is, once a person leaves this world, do they access the world anymore, or is the door shut? Once they go over into the barzakhi realm, do they visit us? Some people say, for example, that is it true every Jumerat, every Jummah, every Friday or Thursday evening our marhumin come? Is it true, for example, some people say that there's a bird we see, there's a bird in our garden we see, is that my marhum? So we'll explain this inshallah with salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Again, there are different groups. The door is not shut. The door from this world to the next world is open. People have accessed that world while living in this world. For example, let me share with you again from the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On one occasion, he meets with his companions, a young man. The young man, now again, listen, regarding values. This young man, his color is pale, and his eyes have bags of tiredness. His name was Haritha. Rasulullah sees him and says, Kayfa asbahta? How are you today? So he says, Asbahtu alal yaqeen. He says, I begin my day with certainty, with yaqeen. So the Holy Prophet says, what is your sign of your yaqeen? What do you mean yaqeen? What certainty do you have? He says, Ya Rasulullah, my yaqeen is that I can see hell and the people in hell being punished. And I can see heaven and the people of heaven being rewarded. Rasulullah tells him, hold on to this state, don't lose it. In other words, whatever you're doing, keep doing it. You're staying awake at night, you're praying your Namaz-e-Shab, you're fasting during the day, you've forgotten the pleasures of this world. These pleasures of this world don't matter to you. These are my words now. You're a free person, you're a free thinking person, you're free of the pressures of society, for example. Keep on this, do not lose this state. He says to the Holy Prophet, Ya Rasulullah, pray for me that I attain the position of shahadat. I want to die in the way of Allah. Because to live like this is difficult. Imagine being able to constantly see hell and the fires of hell and heaven and the rewards of heaven. Being able to look at people and understand what kind of person is in front of you.
to see the reality of people. Many ulama, they say that they could see people in their true form, where, for example, they may not even see a human being, they may see an animal, because this person is animalistic. Remember, we're talking about not the physical form, we're talking about the inner form. It could be that the inner form of a person is animalistic, full of shahwat and desires and hawaya nafs and the base desires and anger and ferociousness and ferocity and rudeness. It could be. So he says, Ya Rasulullah, pray for me that I attain shahadat. And Rasulullah prayed for him, and it is said that not long after he did become a shaheed. He died in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. For these people, they look at life differently. They don't look at life like maybe some of us do. So do they access the world? This was our discussion. Do they access the world? For the top group, the pure souls, yes, it is just like a veil, like a parda, like a curtain in between two things. They choose when they wish, they choose to remove the curtain when they want, and they access, and they choose not to, and they will not access. For ordinary people, those in the middle group, for example, who have a mixture of good and evil, they may be given brief glimpses. Usually, it is to do with themselves or their family members. Imam Musa ibn Ja'far al-Kazim alayhi salatu wassalam, he was asked, does the dead person visit his relatives? Does the dead person visit his relatives? He replied, yes. Then the person asked, Mawla, how often? How often? He replied, some people fil Jum'ah, every Friday. Some people fil Shahr, every month. Some people fil Sana, every year. Ala qadri manzilatihi, according to the amount of position he has in front of Allah. The higher position, the more access, the more free, the more freedom. The lower the position, maybe less freedom. Maybe people have no freedom at all. Some people will have no freedom at all. Now what about this question about we see a bird in our garden and we think that is our marhum? This is a misconception. Let me just clarify this. This is a misconception because the hadith says that your marhum will come in the form of a bird or will travel like a bird. But that is figurative, that is metaphorical. It doesn't mean a physical bird because we've said there is no physicality anymore. What it means is the way a bird is able to fly around and come. That's what it means. It's metaphorical and figurative, not literal. When they come to the family and they see that the family is doing good deeds, they become happy. And when they see bad deeds, they become full of regret. Azizani Girami, some people ask, what do we do now for our relatives who are deceased? One of the best things you can do is lead a good life. Let them see you doing good things. When I say good things, what do I mean? I mean first and foremost, before anything else, wajibat, muharramat. Do your wajibat, stay away from muharramat, haram things. That's the first thing on the list. Then after that you can do what you want. Then after that you want to build and you want to do this and that and charity and this kind of event and that kind of event, that's up to you. Top of the list, anjam-e wajibat, tarke muharramat. Do your wajib, leave your haram. If the connection with the person is very strong, then it's possible that they come in the dream of the living family members. A question comes again, people ask, I saw my marhum in a dream, is it true or not? Well, this is very difficult to say. Is it a true dream or not a true dream? We don't know. I don't know for sure. There are very few people who are in this world who know about dreams and dream interpretation. We don't know. But generally, inshallah, take it as a good thing. Take it as a good thing. Another time when you can interact with your deceased ones is when you visit the graves.
They can sense your presence, it pleases them. Amirul Mu'mineen says, visit your deceased, for they become pleased by your visits. Similarly, when you pray for them, seek forgiveness for them, do a good deed in their memory, they enjoy this and it brings them happiness. So that, Azizani Girami, Sarwarane Muazzam, is our discussion on Barzakh finished. And if there are any questions, inshallah, we have a session after this where you can bring some questions. From tomorrow, inshallah, we will begin the discussion on Qayamat, the last day. And we will start by the phenomenon that we know as the blowing of the trumpet. What is that? How does it happen? Inshallah, we'll leave that for tomorrow. We ask Allah for tawfiq, for forgiveness, for closeness to Ahlul Bayt, for the quick zuhur of Imam Zaman. Let's have 3 of your loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد قرآن صلوات درودیے کان آل محمد قرآن صلوات رائے سے تو سلام دی مومنین و مومنات قرآن صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الغين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صلوات پڑھے آل محمد والے. اور ایک مرتبہ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد. 8:15 ہوا ہے, 8:30 کے اوپر فنش. قرآن مجید کے سورہ نمل کی کل میں نے آیت تلاوت کی تھی جناب سلیمان پیغمبر کے بارے میں. اور اب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, لاہو لشکر جب وہ چلتے ہیں تو اپنے لاہو لشکر ان سب کے ساتھ, قبلہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر جو تھے, میں نے کل تک وہ بتایا تھا, تو وہاں کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا, ٹائم میرا ختم ہو گیا تھا. ملک الموت آئے, مکالمہ ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو لیٹنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اسی حال میں آپ کی روح قبض ہوگی. پوری دنیا میں آپ کی حکومت ہے, مجھ پہ آپ کی حکومت نہیں ہے. اور انہوں نے ان کی روح قبض کر لی رہی, وہ عصے کا سہارا لیے کھڑے رہے, فوج سلامی لیتی رہی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. کافی دیر کے بعد اللہ نے دیمک کو پیدا کیا. دیمک نے لکڑی کو کھایا, وہ جو عصا تھا, اور وہ لکڑی جو تھی وہ ٹوٹی اور سلیمان پیغمبر زمین پہ گرے. تب فوج والوں کو پتا چلا یہ تو مر گئے, یہ ہے زندگی, یہ بادشاہت. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اب اس کے بعد میں جو بھی ان کا کفن و دفن جو اس زمانے اور شریعت کے لحاظ سے تھا وہ کیا گیا. جناب سلیمان کی پوری حکومت آپ دیکھ لیں کہ ملک الموت نے لمحوں کے اندر ختم کر دی. اور یہ سب بحکم الہی, یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ملک الموت آیا, اللہ کے حکم سے. اب یہ اپنے لاہو لشکر کو لے کر جناب سلیمان پیغمبر ایک روز گزر رہے تھے, وادی نمل تھے, یہ آپ کا یمن کا علاقہ ہے. وہاں کے اوپر ایک علاقہ تھا پہاڑوں کا جہاں پر چیمٹیاں بہت زیادہ تھی, وادی تھی پوری کی پوری چیمٹیوں کی. اس سے گزر رہے تھے کہ ایک چیمٹی جو سردار تھی ان کی, انہوں نے کہا کہ سنو, جلدی سے اپنے بلوں میں جاؤ, بادشاہ آ رہا ہے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ, کہیں تم کو کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. ہوا نے چیمٹی کی آواز جناب سلیمان پیغمبر کے کانوں تک پہنچائی اور وہ آگے بڑھے اور اس چیمٹی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. کیا کہا تم نے؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے لیے نہیں کہا ہے,
آپ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر ان کا یہ جو آپ کے صاحب ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے؟ یہ آپ کے ساتھی جو ہیں ہر نبی کی بزم میں جاہل لایا کرتے تھے، ہمارے نبی کی بزم میں بھی ایک سے ایک جاہل اور بت پرست رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ ان کا آپ کے لیے نہیں، تو اس پر نبی جو تھے ہنسے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کون افضل ہے، تو چیوٹی کہتی ہو تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ خود اپنے سے پوچھیں۔ ان کا بتاؤ کون افضل ہے، کہا اس وقت تو میں افضل ہوں، اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں کے اوپر میں ہوں اور نبی آپ کے قدم زمین کے اوپر ہیں، تو آپ خود فیصلہ کریں کون افضل ہے، میرے قدم تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر ہیں۔ بہرحال یہی جناب رسول خدا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ تو ان کی آواز کے اوپر ایک تو ہوتا ہے جیسے آپ مسکراتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قہقہا لگا کر کے ہنسنا۔ یہ دونوں باتیں اس میں ہیں، پہلے تو آپ مسکرائے اور اس کے بعد جب اس نے یعنی سوال جو وہ ہوئے تو قہقہا لگا کر کے ہنسے جناب سلیمان پیغمبر۔ اس نے کہا ہمیں شروع کہا کہ نہیں۔ اچھا بات یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے جیسے آپ کو عقل دی ہے ویسے ہی عقل چیونٹی کو بھی دی ہے۔ قرآن مجید میں چیونٹی کا ذکر، مکھی کا ذکر، مکڑی کا ذکر، کیسے اللہ نے ان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، خیال فرمایا آپ نے۔ تو اس چیونٹی یہ کیا کرتی ہیں، اللہ ان کے اوپر وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اپنے کھانے کو محفوظ کر کے فریج میں رکھتے ہیں کہ خراب نہ ہونے پائے، چیونٹی 6 مہینے کا غلہ اپنا سکور کرتا ہے اور دانے کو توڑتا ہے۔ توڑتا کیوں ہے؟ پورا دانہ اگر گیہوں کا یا کوئی بھی آپ رکھ دیں کچھ عرصے بعد اس میں جو ہے نمی پیدا ہوگی اور وہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا، یعنی اس سے درخت نکلنے لگے گا۔ تو یہ اس کو توڑتی ہیں، توڑنے کے بعد 2 حصوں میں بانٹتی ہیں تاکہ یہ غذا کے قابل رہے اور یہ دوبارہ اگنے نہ لگے، لہذا وہ سب کا سب۔ اچھا اب یہ یہاں جو ظاہر ہے کہ وہ تو بیان ہو گیا، اسی وادی سے ایک مرتبہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ اس چیونٹی نے کیا کہا، سب کے سب اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لشکر تم کو کچل دے، پتہ نہ چلے۔ جب امام علی ابن ابی طالب اسی وادی سے گزرے تو اسی چیونٹیوں کا سردار پکارا، چونکہ سب چیونٹیے، جب جناب سلیمان پیغمبر کا لشکر آیا تو چیونٹیے باہر تھی، اس نے اندر بھیج دیا حفاظت کے لیے۔ جب مولا امیر المومنین آئے تو موسم بدلا ہوا تھا، چیونٹی اندر تھی، اس نے دروازے سے دیکھا کہ مولا امیر المومنین ان کا لشکر آ رہا ہے، آواز دی جلدی باہر نکلو اگر امیر المومنین کی زیارت کرنی ہے۔ ساری چیونٹیوں نے باہر آ کر کے امام علی یعنی نبی سلیمان پیغمبر کے لیے سب کی سب بلوں میں چلے گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا، کیا بات ہے تم نے چیونٹیوں کو اندر کیوں بھیجا اور یہاں کیوں بلایا؟ ان کا بات یہ ہے کہ کہیں جناب سلیمان پیغمبر کا جو لشکر تھا اور ان کی جو شان و شوکت تھی تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ میرے ساتھی جو ہیں وہ اس لاہ و لشکر کی شان و شوکت میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ معبود کی عبادت سے غافل ہو جائے، لہذا میں نے کہا اندر جاؤ۔ اور اب یہاں کے اوپر تو اسی چیونٹی نے علماء نے لکھا ہے، کہا کہ یعنی اس حدیث کی تلاوت کی جو حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، انہوں نے کہا کہ اب تمہاری عبادت میں خلل نہیں پڑے گا۔ کہا حضور نے، نبی نے تو یہ فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں نے اپنی امت کو کہا کہ باہر نکل آؤ اور علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرو۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ اچھا اب رزق، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کون کہاں پر ہے۔ یہ جتنے بھی حکومت والے ہوتے ہیں انہیں مخلوق کا پتہ نہیں ہوتا، ایسی ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور ووٹ مل گئے، چاہے ایک ہی ووٹ سے کامیاب ہو جائے، تخت پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد ان کو نہیں پتا کون جاب لیس ہے، کون پریشانی میں ہے، کون مشکل میں ہے، کس کو ضرورت ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ تالیاں بجانے والے ان کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے، کاٹ کا الو بنا کر کے بٹھا دیا، تالیاں بجا دی، انہوں نے ایک اسپیچ دی، سب نے کہا واہ واہ کیا کہنا، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں ووٹ دے کر۔ یہی ہے نا،
اب جناب سلیمان پیغمبر نے جو ہے ایک روز کہا پروردگار رازق تو ہے بے شک، آج ایک دل چاہ رہا ہے، اس نفس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، پروردگار تو نے اتنی بڑی سلطنت دی، حکومت دی، جنات پر حکومت دی، طیور پہ، وحوش پہ، سب پہ، ایک اور میری خواہش پوری کر دے، ساری خواہشیں پوری کر دی، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ پروردگار تو رازق العباد ہے، آج ایک دن مجھے دے دے، میں اپنی مخلوق کو کھانا کھلاؤں، میں ضیافت کروں۔ کہا ٹھیک ہے، ملائکہ کو حکم مل گیا، آج کسی کا رزق تقسیم نہیں ہوگا۔ آج سلیمان پیغمبر کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ آج ہی اپنی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اب جناب دریا کے کنارے جو ہیں دیگیں پک رہی ہیں، جنات کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور تیار ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو لوگوں کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے، جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو کوئی دوست عزیز کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ کوئی مہمان بھوکا نہ جانے پائے اور روٹی جو ہے ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار مہمان آتے جائیں، دسترخوان بکتا جائے، کھانا لگتا رہا، یہ نہ ہو کہ ابھی تنور میں روٹی لگ رہی ہے یا آٹا گوندھ رہا ہے، کیونکہ اسی میں عزت ہے۔ جتنا اچھا انتظام ہوگا اتنی کامیاب شادی کہلائے گی۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ باراتیوں کو تو کھانے سے مطلب ہے، شادی سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اچھا کھانا ملے گا تو شادی کامیاب، اور اگر کھانا اچھا نہیں ملا، ایک ذرا سی کمی رہ جائے تو پوری زندگی بیوی کو تانے سہنا پڑیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جناب سلیمان کو ٹھیکہ مل گیا، جنات پکا رہے ہیں، ایک مچھلی نے منہ نکالا پانی سے، میں بھوکی ہوں، انہوں نے ڈانٹ دیا ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا۔ ابھی تو نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح کے بعد کھانا ملتا ہے لکھنؤ والوں میں، سمجھے آپ؟ اب وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، کچھ دیر بعد پھر منہ نکالا، میں بھوکی ہوں۔ جب 3-4 مرتبہ منہ نکالا اس نے اور فریاد کی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف شکایت کی، پروردگار تو نے اپنے منصب کس کو دے دیا ہے؟ آج تک تو کبھی شکایت کھانے کی ہمیں نہیں ہوئی، آج انتظام کس کا ہے پروردگار؟ جو اب تک بھوکیوں کو میں فریاد کر رہی ہوں، کوئی کھانا نہیں کھلا رہا۔ تو ان میں سے ایک جن بھاگا اور آ کر کے نبی سے کہا، اے سلیمان پیغمبر، ایک مچھلی ہے بار بار شکایت کر رہی ہے، اور اب تو اس نے اللہ سے شکایت کی ہے کہ پروردگار کس کو آج تم نے ٹھیکہ دیا ہے کہ جو ہم بھوکے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے کہا، جاؤ، جیسے ماں بچوں کو کہے کہ بھائی کھلا دو، کیا ہوا جب نکاح ہوگا کھلایا جائے گا، بچوں کو کیوں بھوکا مار رہی ہو؟ ان کا ایک مچھلی کتنا کھائے گی؟ اب جناب حکم مل گیا، مچھلی نے منہ نکالا، اب یہ کھانے پہ کھانا کھلاتے جا رہے ہیں، جتنا کھانا اجنہ نے حساب کر کے بنایا تھا، آدھا کھانا ایک مچھلی کھا گئی۔ اب جو آدھا کھانا ایک مچھلی کھا گئی، یہ جتنے انتظام کرنے والے تھے چھوڑ کے بھاگے نبی کی خدمت میں، اے نبی خدا غضب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا جتنا ہم نے اندازہ لگایا تھا پوری مخلوق کا کھانا پکایا تھا، آدھا کھانا ایک مچھلی کھا گئی۔ بھئی یہ سننا تھا، سلیمان پیغمبر نے زمین میں رکھ دیا۔ میرے معبود مجھے معاف کر دے، بے شک رزاقیت تیرا ہی کام ہے، رازق تو ہی ہے، پروردگارا مجھے معاف کر دے، ان کو کھانا میں نہیں کھلا سکتا، تیرا ہی کام ہے، تو کھانا کھلا۔ جی صبح کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، خدا آپ کو توفیق دے مدینہ منورہ جانے کی، ٹیکسی والے پکارتے ہیں زیارت، آؤٹ سائڈ کی جو مساجد ہیں، دیگر مقامات ہیں، اس کی زیارت کے لیے وہ کہتے ہیں چلیے ٹیکسی والے، خیر فرمایا آپ نے صبح کے وقت نماز صبح کے بعد امام علی جماعت سے نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، اور نماز ادھر وہ حضور خطبہ دینا شروع کرتے تھے، مولا چلے جاتے تھے چہرہ کی طرف۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، علی جاتے کہاں؟ کچھ لوگوں نے پیچھا کیا۔ اب مولا علی صحرا میں گئے اور جانے کے بعد میں یعنی نماز صبح طلوع آفتاب سے پہلے اب آپ نے اشارہ کیا داہنی طرف، بائیں طرف، شرق کی طرف، غرب کی طرف۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فون پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا ہوا کانوں کے اندر نہ تار ہے نہ کچھ، فون جیب کے اندر ہے، اور آپ کبھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، میرے جیسے کوئی لوگ کیا کہیں گے، دیوانہ ہے، اپنے سے باتیں کر رہا ہے، اب اسے کیا پتا کہ فون جیب کے اندر ہے، کنیکشن ہے، کسی سے بات کر رہا ہے۔ یہ اب مولا علی کو جو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، اب یہ لوگ آئے اور آ کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جناب رسول خدا سے کہا، ان کا کیا بات ہے؟ ان کا حضور بڑی شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہنے کی ہوا کیا ہے؟ ان کا کہ علی، ان کا کیا نماز صبح کے بعد جاتے ہیں مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زبان پہ آتے ہوئے شرم لگتی ہے۔ ان کا نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ جب نہیں ہوا تو کہا کہ اچھا علی آئیں گے، ان کے سامنے بیان کرنا۔ مولا علی آ گئے،
علی یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں, کیا بات ہے, کہاں جاتے ہو تم روزانہ, کہاں جاتے ہو تم؟ اور یہ جنگل میں ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ, یعنی یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس طرح کا کام تو وہ کرتا ہے جس کے دماغ میں کوئی خلل ہو, اور علی کے سامنے تو کوئی ہے بھی نہیں جس سے باتیں کر رہے ہوں مگر اشارے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ملائکہ رزق لے کر کے تیار رہتے ہیں کہ میں ہوں حکم دینے والا, کہاں کس کو رزق پہنچنا ہے, لہذا شرق والوں کو اشارہ کرتا ہوں, غرب والوں کو کرتا ہوں, شمال والوں کو کرتا ہوں, جنوب والوں کو کرتا ہوں, اور طلوع آفتاب سے پہلے پوری مخلوق کو رزق پہنچوا کر کے ملائکہ کو حکم دے کر کے حاضر ہوا ہوں. اب حضور نے فرمایا, یا تو یہ کہتے ہو حضور کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تمہیں کہاں سے اختیار مل جائے گا, تو اللہ کا اختیار ہے. نہیں, حضور نے ان لوگوں سے پوچھا جو سوال کر رہے تھے. اب تم مطمئن ہو گئے علی کے جواب سے کہ علی کیا کرنے کے لیے گئے تھے. گویا رسول اللہ تائید کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کے سامنے کوئی شخص غلط بیانی کرے. اگر معاذ اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قول میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو حضور ٹوک دیتے. آپ نے مولا کی تائید کر کے یہ بتایا ہے. اب تو تم مطمئن ہو علی کے جواب سے, یعنی علی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے رزق تقسیم کرواتا ہے, کہاں کہاں رزق جانا ہے. ہمیں فیض ہے, ہمارا شکر ہے. یعنی حضور نے آپ کی تعریف کی ہے آخری حدیث کہ ایک زمانہ وہ آئے گا, حضور کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں, زیارت کر رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں وحی کو, حضور کے اقوال کو, اس کے باوجود جب الگ بیٹھتے تھے تو غیبت کرتے تھے, شکایتیں کرتے تھے, حضور کے اقوال میں شک کرتے تھے. آپ کی تعریف کر رہے ہیں حضور, ایک زمانہ ایسا آئے گا نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری حال کو دیکھا ہوگا, صرف قالا رسول اللہ سنا, قالا علی ابن ابی طالب سنا اور میرے اوپر ایمان لے آئے. اور وہ اتنے سخت ہوں گے, لاکھ لالچ دیا جائے, لاکھ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے, مگر عقیدہ ولایت سے دور نہیں ہوں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے, آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. پروردگار اہل بیت کے صدقے میں آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے, آپ کے بچوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے, آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, کربلا کی زیارت نصیب ہو, حج کی توفیق عطا ہو. بالخصوص جو آج کے اسپانسرز ہیں, بالخصوص مولانا محمد حسین زیدی صاحب, ان کے والد محترم بہت بڑے مجتہد تھے, مولانا سکندر حسین صاحب قبلہ, افریقہ میں پوری زندگی گزری, ان کی بڑی خدمتیں کی ہیں. پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے. ان کے دو بھائی بڑے انتقال کر چکے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں, ان کے بچوں کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت فرما کر, بالخصوص مولانا کے لیے, ہمارے بھائی اظہر زیدی صاحب کے لیے, علی شیخ, یہ ان کے نام بتا رہا ہوں جن کی سرجری ہو چکی ہیں. اگر کسی صاحب کی اور ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا, ورنہ شکایت نہ کیجیے گا کہ ہمارے لیے دعا نہیں کی ہے. جن کا مجھے علم ہے میں ان کی دعا کر رہا ہوں. سلطان بھائی کرم علی صاحب کے لیے, بہن سلمہ لاڈک کے لیے, ڈاکٹر ظفر جعفری, اور جو مومن و مومنات بیمار ہوں آپ کی نظر میں ان کی نیت کر کے. ایک بچہ شکاگو میں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا تھا, اس کا ان کے فادر کی جوان کی ڈیتھ ہوئی. اس بچے کی سلامتی کے لیے بالخصوص سید نفیس حسین آبدی, عزیز رحیم, سلطان کرم علی, سلمہ لاڈک, ڈاکٹر ظفر جعفری اور آپ سب کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین, جو آج کے اسپانسر ہیں ان کے مرحومین, اور اس محفل میں اس پورے سال آنے والے جو اس سال ماہ رمضان سے محروم رہ گئے, انتقال فرما چکے, ان سب کی ارواح کے لیے, میرے والدین کے لیے, باقر رضوی صاحب کے لیے, مولانا تلمیذ الحسن رضوی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ.
زیادہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن المجتبی. السلام علیکم یا حسین الشہید بکربلا. السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علیکم یا محمد ابن علی الباکر. السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق. السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم. السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علیکم یا محمد ابن علی الجواد. السلام علیکم یا علی ابن محمد الہادی. السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن وشریک القرآن وكعبة الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.